اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تمہیں قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اگر اللہ چاہے تمہارے دلوں پر پھر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ کو نیست و نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، اور لوگوں کو ہدایت کے لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت سے متعلق بھی آیات نازل فرمائیں۔ اسی طرح عقائد سے متعلق آیات کا نزول ہوا، قیامت، حشر، حساب، جنت، دوزخ سے متعلق بھی آیات نازل ہوئیں۔ اسی طرح احکام سے متعلق بھی آیات نازل ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام آیات کی تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا۔ قرآن حکیم کے اس پیغام کو پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سختیاں اور مشقتیں برداشت فرمائیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کوئی بے عقیدہ جاہل یہ گمان کرتا ہوگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مالی منفعت یا کسی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اور سختیاں برداشت کی ہوں۔ اس تہمت اور بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچانے پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے قرابت کے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا اصل حق تم سب پر یہ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور تم اس بات کا اعتراف کرو اور اپنی اصلاح اور کامیابی کے لیے میری اطاعت کرو۔ اگر بالفرض تم میری نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں، مگر میرا ایک انسان ہونے کے ناطے اور خاندانی طور پر بھی تو ایک حق ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے، اور پھر تمہارے اکثر قبائل میں میری رشتہ داری اور قرابتیں ہیں، پھر قرابت کے حقوق اور صلہ رحمی کی ضرورت سے تمہیں انکار بھی نہیں، تو تم میں سے اپنی اس خدمت کا جو تمہاری تعلیم و تبلیغ اور اصلاح و اعمال اور تمہارے حالات کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھو، اور جو میں تمہیں معاشرتی اصلاح کی، معاملات کی اصلاح کی، عقیدے کی اصلاح کی باتیں کرتا ہوں وہ تو مان لو، اور جو دعوت تمہیں پہنچا رہا ہوں اس دعوت کو ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے، مگر عداوت و دشمنی سے تو کم از کم یہ نسب اور قرابت کا تعلق تو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت یہ خود ان کا اپنا فرض تھا، اس کو کسی تعلیمی و تبلیغی خدمت کا معاوضہ نہیں کہا جا سکتا، تو اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا الا المودۃ فی القربى، اس کا معنی یہ ہے کہ میں تم سے صرف اتنی بات چاہتا ہوں جو اگرچہ حقیقتاً کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اب اگر لوگ اس کو بھی معاوضہ سمجھتے ہیں تو یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے
ان سب کی آواز میں ہر دور میں یہی آواز رہی کہ وہ اپنی قوم کو کھول کھول کر واضح طور پر یہ بتاتے تھے کہ ہم جو کچھ تمہاری بھلائی خیر خواہی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تمہیں تعلیم دیتے ہیں، تمہارے سے اس کا ہم کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ہمارا معاوضہ اور اجر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جب یہ فرمان تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، وہ کیسے اپنی قوم سے معاوضہ یا اجر طلب کرتے؟ اس آیت مبارکہ میں اس تفسیر اور تشریح جو ابھی بیان کی گئی، اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے معاوضے میں قوم سے اپنی اولاد کی محبت اور عظمت کے لیے کوئی درخواست نہیں کی، لیکن اس بات سے یہ معنی ہرگز معلوم نہیں ہوتے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کا ساری کائنات سے زیادہ ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جس قدر قریبی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جس شخص کی، اس کی تعظیم اور محبت بھی اس کے پیمانے میں واجب ہے اور لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو آدمی کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ یعنی انسان بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اور بڑھاتا ہے اور پھیلا دیتا ہے، آخرت میں تو اجر و ثواب کے اعتبار سے اور دنیا میں نیک خوئی کے اعتبار سے بہت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی کی لغزشوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہاں لفظ شکور استعمال فرمایا، جس کا لغوی معنی ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور شکر اس فعل کو کہتے ہیں جس سے نعمت دینے والے کی تعظیم ظاہر ہو، اور یہ والا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا ہے، تو یہاں مجازی معنی مراد ہے، یعنی شکر کی بہت زیادہ جزا اور بدلہ دینے والا ہے، یعنی قدردان ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جھوٹ بولنے والوں کے دل پر مہر لگا دے، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حق بات کہہ رہے ہیں اس لیے اللہ نے ان کے دل پر خوب روشنی عطا فرما دی تاکہ یہ ہدایت کا نور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں دو لفظ آ رہے ہیں، ایک افتراء اور دوسرا کذب۔ افتراء کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے بات گھڑ کر کسی کی طرف منسوب کرنا، جس کو کہ ہم کہتے ہیں جھوٹ باندھنا، خواہ الزام لگانا، اور کذب کا معنی ہوتا ہے خلاف واقع بات کو بیان کرنا، چاہے کسی سے سن کر بیان کر رہا ہو یا اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کر رہا ہو۔ اب کفار کے اس بات کا کہنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، تو کفار کہتے تھے یہ جھوٹ ہے اور یہ اللہ پر افتراء ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تو جھوٹ بولنے والے کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے، عزت نہیں دیتا، اور جو جھوٹے الزام لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ لہذا انسان یہ سمجھے کہ نبی جب اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سچ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ اسلام پر، دین پر، حقیقت پر اور سچائی پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کے ان احکامات پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔